الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جہاں کفار کے لیے وعید بیان کی، وہیں اہل ایمان کے لیے خوشخبری بھی سنائی۔ یہی قرآن کا عدل ہے۔ انکار کرنے والوں کے لیے انداز ڈراوا اور ایمان والوں کے لیے تبشیر یعنی خوشخبری۔ پچھلے آیت میں جہنم کا ذکر آیا تھا، جہاں انکار کرنے والوں کے لیے عذاب تیار ہے۔ اب اس آیت میں ایمان والوں کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، تاکہ مومنوں کے دلوں میں امید پیدا ہو اور وہ نیکی پر ثابت قدم رہیں۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فاتقوا النار، اس آگ سے بچو، یعنی وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں ان کا انجام جہنم ہے۔ اب آیت نمبر 25 میں فرمایا جنہوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کیے ان کے لیے اس کے برعکس خوشخبری ہے، یعنی ایک طرف خوف کی بات کی گئی اور اب امید کا دروازہ کھولا جا رہا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جب انہیں وہاں کسی پھل سے رزق دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، اور انہیں ملتے جلتے لیکن ذائقے میں مختلف پھل دیے جائیں گے، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ تفسیر: اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو خوشخبری دے رہا ہے، ایسی خوشخبری جو ہمیشہ کی زندگی کی ضمانت ہے۔ جنات تجری من تحتها الانہار، یعنی ایسے باغ جہاں نہریں نیچے بہتی ہوں، پانی، دودھ، شہد اور شراب طہور کی نہریں۔ کلما رزقوا من ثمرۃ، جب بھی انہیں وہاں پھل دیا جائے گا وہ کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، یعنی شکل میں مشابہ مگر ذائقے میں ہر بار نیا لطف۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی جو نہ نجاست سے، نہ غصے سے، نہ تکلیف سے آلودہ ہوں گی۔ محبت، پاکیزگی اور سکون ان کا حصہ ہوگا۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ان باغوں میں رہیں گے، نہ بڑھاپا، نہ موت، نہ جدائی، ہمیشہ کی راحت، ہمیشہ کا امن۔ نصیحت: یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان کے ساتھ نیک عمل ضروری ہیں۔ صرف زبانی ایمان کافی نہیں، بلکہ دل، زبان اور عمل تینوں کا ایمان ہونا چاہیے۔ دنیا کے باغ اور نعمتیں عارضی ہیں، لیکن جنت کی نعمتیں ہمیشہ باقی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی وہ نعریں، وہ سکون، وہ دائمی خوشی ملے، تو ہمیں اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق بنانا ہوگا۔ تو یہ آخر میں دعا کر لیتے ہیں: اے اللہ، ہمیں ایمان کامل عطا فرما، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو جنت کی خوشخبری دیتا ہے۔ اے رب، ہماری نیتوں کو پاک کر، ہمارے اعمال کو قبول فرما اور ہمیں ہمیشہ کے لیے اپنی جنت میں جگہ دے۔ اے اللہ، ہمیں دنیا کی آزمائشوں سے محفوظ رکھ اور آخرت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔